چونکہ کنڑ زبان میں تھی تو میں خود سمجھ نہیں سکا، لیکن ایک ذمہ دار عالم آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو شاندار ہی تبدیل. اور نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے. یہ سیدھا سادہ ترجمہ میں نے اس آیت کریمہ کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے. یعنی اللہ رب العزت نے جتنے عالم تخلیق کیے، اب تو ایک عالم میں رہ رہے ہیں اور اس عالم کے ایک پارٹ میں جسے زمین کہتے ہیں، پر یہ زمین پورا عالم نہیں ہے، اس میں ابھی 7 پلینٹ اور ایک سورج ہے. یہ سب ملا دیا جائے تو ایک عالم. اور سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد نے جب ان سے یہ کہا، اے معین الدین میری ان 2 انگلیوں کے درمیان سے دیکھو، آسمان کی طرف جب کیا اور پھر پوچھا اے معین الدین کیا دیکھتے ہو، تو فرمایا 18,000 عالم دیکھتا ہوں. 18,000 عالم. ہم تو ایک عالم کے ایک چھوٹے سے پلینٹ پہ ہیں جسے ارتھ کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ہماری جانب بھیجا، تبھی تو کر رہا ہے اور نہیں بھیجا. تو کانسیپٹ کا کلیئر ہونا، یا میلاد کا بھی موضوع کلیئر ہو گیا. اگر ذرا سا میں اور اس کی وضاحت کروں کہ بھیجنے والا کون؟ اللہ. آنے والے کون؟ نبی. اور کس کی طرف آئے؟ ہماری طرف ہے نا. بھیجنے والا رب، آنے والے نبی، آئے کس کی طرف؟ ہماری طرف. تو یہ اصول ہے، جان لے کہ آنے والا بھیجنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا. آنے والا بھیجنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا. اور جو آیا ہے جس کی طرف آیا ہے اس کی طرح نہیں ہو سکتا. بھیجنے والا آنے والے کی طرح نہیں، اور آنے والا جس کی طرف آیا اس کی طرح نہیں. کانسیپٹ اگر کلیئر ہو جائے تو سوالات اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ، رحمت بنا کر بھیجا، یعنی سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنا کر بھیجا، یعنی سب کا مددگار بنا کر بھیجا، یعنی جیسی ضرورت ہو ہر ضرورت کو پورا کرنے والا بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اب تو بہت عالم ہے بھائی، 18,000 عالم ہیں، اور ان ہر عالم میں رہنے والوں کی ضرورتیں ڈیفرنٹ. ہم تو صرف اس عالم کے ایک چھوٹے سے پلینٹ ارتھ کی بات کرتے ہیں، اور اس میں بھی سب کی ضرورتوں کو ہٹا کر صرف ایک انسان کی بات رکھے. کسی کی ضرورتیں بڑی مختلف ہیں، پر یہ کسی محدث یا کسی مفتی یا کسی عالم نے نہیں کہا، یہ رب کہہ رہا، تو ماننا ہی پڑے گا کہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنا کر بھیجا، سب کی حاجتوں کو پورا کرنے. اب یہ اختصار سے کہہ دوں، ماں سیوا اللہ کے جو کچھ بھی ہے سب کے مددگار کی ذات ہے، رحمت للعالمین. ماں سیوا اللہ، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پہ اور کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک میت رکھی ہو اور کوئی شخص جائے کہ بھائی مجھے ایک گلاس پانی دے دو،
تو آپ سبھی لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے، بھائی انہیں تو خود ضرورت ہے، یہ آپ کی ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ تو سوال بنتا ہے نا بھائی کیوں؟ اس لیے کہ مدد کوئی مردہ نہیں کر سکتا، مدد کرنے کے لیے ضروری ہے زندہ ہونا۔ آپ تو مردے سے مدد مانگ رہے ہو، تو مردہ مدد نہیں کر سکتا، مدد کے لیے ضروری ہے زندہ ہونا۔ اب آپ ذرا سوچئے، رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام عالمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا مددگار بنا کر بھیجا۔ اگر انکار کریں تو کس کا انکار ہے؟ ذات کا نہیں، کہنے والے کا انکار ہے، پھر بچے گا کیا؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ مدد کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری، حیات والا ہونا ضروری، اور اللہ نے اپنے حبیب کو تمام عالمین کی ضرورت پورا کرنے والا بنا کر بھیجا، اس لیے ہمارا نبی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ یا رسول اللہ، ایک کام کرتے ہیں، نعرے کو پھر کسی بزم میں رکھ لینا، وقت ہے کم اور بات جو میں نے چھیڑ دی اسے مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا خیال ہے نعرہ روک دیں، بڑی سنجیدگی سے میری بات کو سن لیں، جو ٹائم میرے پاس ہے میں اس کا استعمال آپ کو اپنی بات پہنچانے کے لیے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بات پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ کے اس وقت کام چلائیے، نعرہ روک دیں، بہتر ہے؟ ہاں۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف زندہ ہونا کافی ہے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے نا؟ اب ایک فار ایگزامپل، ایک شخص میرے پاس آیا یا حضرت حماد الحسن صاحب کے پاس آ گیا، غریب نواز کی بارگاہ میں تو لوگ پہنچتے ہی ہیں، تو وہاں ملاقات ہوئی اور کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں۔ تو فرمایا آپ نے؟ ہاں بتاؤ۔ کہا سر میں جب گھر میں رہتا ہوں تو پریشان، گھر کے باہر رہتا ہوں تو پریشان، چلتا ہوں تو پریشان، لیٹتا ہوں تو پریشان، بیٹھتا ہوں تو پریشان، دوستوں کے ساتھ ہوں تو پریشان، سونے جاتا ہوں تو پریشان، اتنا پریشان کیا۔ تو بھائی اسی وقت بند کر دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو اب اس نے کہا پریشان پریشان پریشان، حماد الحسن صاحب خود ہو گئے پریشان، اتنا اس نے کہہ دیا پریشان پریشان۔ تو اس نے تو یہ کہا تھا نا حضرت میں پریشان ہوں، تو انہوں نے کہا نا ہاں بتاؤ، یعنی یہ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی شک شبہ نہیں کہ زندہ ہیں؟ کوئی شک ہے آپ کو؟ اب آپ ہی سے بات کر رہا کہ ہاں بتاؤ، تو وہ پریشان کرتا رہا۔ تو بجائے اس کی پریشانی دور کرنے کے، بجائے اس کی مدد کرنے کے، حماد الحسن صاحب خود ہی پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے پریشان ہو گئے کہ مدد طلب کرنے والا، اس کو کس مدد کی ضرورت ہے اس کا آپ کو علم نہیں، تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں پریشان کیوں ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، مدد کی ضرورت کیا ہے، وہ نہیں بتایا، یہ کہتا رہا پریشان پریشان پریشان۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ مدد کرنے کے لیے ضروری ہے، صرف زندہ ہونا کافی نہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ جو طلب کرنے والا ہے اس کے حال کی مدد کرنے والے کو خبر ہو۔ جب تک مدد طلب کرنے والے کے حال کی خبر، اس کے حال کا علم مدد کرنے والے کو نہیں ہوگا، مدد نہیں ہو سکتی۔ تو کیا پتہ لگا؟ ہمارا نبی وہ ہے جو ہمارے حال سے باخبر ہے اور ہماری ضرورتوں کا علم رکھتا ہے، وہ زندہ ہے۔
وہ ہمارے حال سے باخبر ہے، اس لیے کہ رب نے اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کیا اتنا کافی ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے؟